اب میری خواہش ہے کہ جب آپ دوسری آڈیو سن لیں تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، اور رکنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے غم و علام اور حزن و کرب کو دور کرنے کی دعائیں مانگیں، اور وہی دعائیں مانگیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان سٹیپس اور ریمیڈیز کی طرف آتے ہیں جو ہم ڈیلی اپنی لائف میں کر سکتے ہیں، جس کے اوپر لاگت بھی نہیں آتی ہے اور جو بہت آسان بھی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی ریمیڈی اور پہلا سٹیپ وہ مسکراہٹ ہے۔ اعتدال کے ساتھ ہنسنا مسکرانا تفکرات اور وہموں کے لیے تریاق اور مرہم ہے۔ روحانی خوشی و قلبی شادمانی میں اس کا بڑا کردار ہے، بڑا رول ہے۔ حتیٰ کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اس لیے ہنستا ہوں کہ میرے قلب کو آرام ملے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کبھی کبھار کھلکھلا کے ہنستے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دندان مبارک نظر آتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی ہنسی ہے جو عقل والے ہیں اور نفس کی بیماریوں اور ان کی دوا کا علم رکھتے ہیں۔ خوشی کی انتہا آرام اور انبساط کی کامل شکل ہنسی ہے، لیکن اس میں ایگزیجریشن نہ ہو، زیادتی نہ ہو۔ کثرت سے ہنسنا دل کو مار دیتا ہے، مردہ کر دیتا ہے۔ اس لیے توازن میں رہنا ہے، اعتدال اختیار کرنا ہے، اور ایسی ہنسی ہو کہ اس میں کسی کا مذاق نہ اڑایا جا رہا ہو۔ استہزاء والی ہنسی نہیں چاہیے۔ اور اہل جنت کو جو نعمتیں ملیں گی ان میں ہنسی بھی ہے، سو ہنسی ایک نعمت بھی ہے۔ احمد امین ایک اسکالر ہیں، ان کی ایک بہت اچھی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہنسی خوشی رہنے والے صرف اپنے لیے خوش نصیب نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس طرح کام بھی زیادہ کرتے ہیں، زیادہ ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، مصائب و مشکلات کا زیادہ بہتر سامنا کر لیتے ہیں، لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند اور بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ اگر مجھے مال کثیر کے ساتھ اہم منصب اور ہنستے مسکراتے مطمئن نفس کے مابین اختیار دیا جائے تو میں دوسرے کو چنوں گا۔ ترش روئی کے ساتھ مال کا کیا فائدہ، تنگ دلی کے ساتھ منصب کا کیا حاصل۔ اگر آدمی ایسے ہی رہتا ہو جیسے ابھی ابھی کسی عزیز کے جنازے سے آیا ہے تو زندگی کے اسباب و متاع اس کے کس کام کے۔ بیوی کی خوبصورتی کا کیا ہوگا اگر وہ خوش مزاج نہ ہو اور گھر کو دوزخ بنا کر رکھ دے۔ اس سے تو 1000 درجہ وہ بیوی بہتر ہے جو اتنی خوبصورت نہ ہو لیکن اپنے گھر والوں کو خوش رکھے۔ ظاہری اور نمائشی خوش مزاجی مفید نہیں، انسان کو مسکرانا چاہیے کیونکہ اس کا پورا ماحول مسکراتا ہے۔ پھول، جنگلات، نہریں، آسمان اور پرندے سب خوشیاں بکھیرتے ہیں۔ اپنی فطرت سے انسان بھی خوش طبع ہے۔ کبھی کبھار جو انانیت، طمع اور شر اسے لاحق ہوتے ہیں اس سے وہ ترشرو ہو جاتا ہے اور فطرت سے دور ہو جاتا ہے۔ جو ترشرو ہوگا وہ جمال کا ادراک نہیں کر سکتا، خوبصورتی کا ادراک نہیں کر سکتا، کائنات کے حسن کو نہیں دیکھ سکتا۔ جس کا دل میلا ہو اسے حقیقت دکھائی نہیں دے گی، کیونکہ ہر انسان دنیا کو اپنے خیال، عمل اور محرکات کے چشمے سے دیکھتا ہے۔ اینک لگائی ہوتی ہے اپنے محرکات کی۔ اگر عمل اچھا ہوگا تو محرکات صحیح ہوں گے، فکر پاکیزہ ہوگی تو اس کا آئینہ دل بھی صاف ستھرا ہوگا، لہٰذا دنیا اسے اچھی اور خوبصورت نظر آئے گی۔ اگر آئینہ دل میلا ہوگا تو اس کا شیشہ کالا پڑ جائے گا، ہر چیز کالی اور میلی دکھائی دے گی۔ اور بعض آدمی ہوتے ہی ایسے ہیں جو ہر چیز کو بدبختی میں بدل دیتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہر چیز کو خوشگوار بنا دیں، اور بعض گھر میں آتے ہی وہ اگر کوئی برتن ٹوٹ گیا، کسی وقت کھانے میں نمک تیز ہو گیا، کمرے میں کاغذ کا کوئی ٹکڑا نکل آیا اور وہ لگے شور مچانے، برا بھلا کہنے اور گالیاں دینے، گھر کے ہر فرد کو کاٹنے کو دوڑیں، تو ظاہر ہے کہ ایسا گھر جہنم بن جائے گا۔ گھر میں آدمی ایسا ہے کہ کوئی بات سن لے تو اس کا برا مفہوم نکالے، کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی، کوئی نقصان پہنچ گیا اور اس نے سمجھنا شروع کر دیا کہ دنیا ہی مایوس اور تنگ و تاریک ہو گئی، لگا اپنے ارد گرد کے لوگوں کی نظر میں بھی اسے تاریک کرنے۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں بات کو ایگزیجریٹ کر کے بیان کرنے کی عادت، مبالغہ کرتے ہیں، وہ رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں، بیج کا درخت تیار کر دیتے ہیں۔ خیر کی عادت نہ ہو تو ایسے لوگ کتنا ہی کچھ زندگی میں پا جائیں، کبھی خوش نہیں ہوں گے، نہ آرام سے رہیں گے، اور نہ خود آرام سے رہیں گے، نہ اپنے ارد گرد والوں کو آرام سے رہنے دیں گے۔ اس لیے نیگیٹو مائنڈڈ لوگوں سے دور رہیں، جو منفی سوچتے ہیں ان سے دور رہیں، پازیٹیو لوگوں کے پاس بیٹھیں۔ اور زندگی ایک فن ہے، ایسا فن جسے سیکھا جائے۔ انسان کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی میں وہ پھولوں، خوشبوؤں اور محبت کے لیے محنت کرے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی جیبیں بھرنے یا بینک بیلنس بنانے کے لیے محنت کرے۔ زندگی اگر مال و دولت جمع کرنے میں صرف کی جائے، محبت، جمال اور رحمت کے حصول کی کوئی جدوجہد ہی نہ کی جائے تو اس زندگی کے معنی کیا ہیں؟ میننگ لیس لائف ہے۔ بہت سے لوگ زندگی کی خوشیوں کے لیے اپنی آنکھیں کھولتے ہی نہیں ہیں، انہیں بس درہم، دینار، ڈالرز دکھائی دیتے ہیں۔
وہ خوشبودار باغ، خوبصورت پھولوں، ابلتے چشموں، چہچہاتے پرندوں پر گزرتے ہی نہیں ہیں، اور اگر گزرتے ہیں تو ان کی طرف رخ ہی نہیں کرتے۔ ان کی ساری توجہ آنے اور جانے والے پیسے کی طرف ہوتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ روپیہ پیسے کو خوشگوار زندگی کا وسیلہ ہونا چاہیے، لیکن لوگوں نے معاملہ الٹ کر دیا ہے اور درہم دینار ڈالرز کی وجہ سے خوشگوار زندگی کو بیچ دیا۔ آنکھیں ہمیں اس لیے دی گئی ہیں کہ ہم جمال کائنات سے لطف اندوز ہوں، لیکن ہم صرف پیسہ دیکھتے ہیں، روپیہ دیکھتے ہیں،